اس لیے میں کہہ رہا ہوں بحیثیت امت ہمارے ذمہ دو کام ہیں۔ نمبر ایک، امت کو ایمان اعمال پہ لانا۔ نمبر دو، امت کا ایمان اعمال بچانا۔ لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ آپ نے دکان کھولی ہے مال کمانے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے مال کمانا ہے، اور کمائے مال کو کاؤنٹر پہ چھوڑ کے گھر نہیں جانا۔ اب آپ نے اس کو سیو میں بند کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کے جم بچا کر بھی آپ نے جانا ہے۔ کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک مال کماتا رہے اور مال اپنا بچائے نہ، محفوظ نہ کرے، لوگ اس کو عقل مند نہیں کہتے۔ تو جس طرح مال کمانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور کمائے مال کو بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، امت کو ایمان اعمال پہ لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور امت کا ایمان اور اعمال بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ ادعو امت کو ایمان اعمال پہ لانے والی محنت ہے، اور جادل امت کو ایمان اعمال کے امت کا ایمان اعمال بچانے والی محنت ہے۔ لانے والی محنت فضائل والی ہے اور بچانے والی محنت دلائل والی ہے۔ تبلیغی جماعت کا کام فضائل والا ہے، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا کام دلائل والا ہے۔ نماز پہ لانا ہے، شیخ زکریا کی فضائل نماز پڑھیں، اور نمازی بچانا ہے تو ہماری دلائل نماز اہل سنت والجماعت بنے۔ فضائل نماز سے بندہ نماز پہ آئے گا اور دلائل نماز سے نمازی بچے گا۔ ہم نے نماز پہ لانا بھی ہے اور نمازی کو بچانا بھی ہے، اس لیے رائے گنج کا مرکز بھی ضروری ہے، سرگودا مرکز بھی ضروری ہے، تبلیغی جماعت میں بھی جائیں اور ہمارے پاس بھی آئیں۔ ہم بڑے دل والی بات کرتے ہیں، چھوٹے دل والی، اور مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مجھے معتدل نہیں کہتے، یعنی جو دونوں کی بات کرے وہ معتدل نہیں ہے، اور جو رگڑا لگا رہا ہے سرگودے نہ جاؤ صرف رائے گنج جاؤ، یہ اعتدال ہے یا سختی ہے؟ بتاؤ، یہ کام نہیں کرنا صرف وہ کرنا ہے، سختی ہے یا نہیں؟ اور میری کتنی نرمی ہے، بھائی وہ بھی کریں یہ بھی کریں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی ہمارا کام ہے یہ بھی ہمارا کام ہے۔ آپ کو ایک بات پہ بہت تعجب ہوگا، میں آپ کے ذہن صاف کر رہا ہوں، مجھے سبق سے زیادہ فکر ہوتی ہے آپ کا دماغ سیٹ کرنے کی۔ دماغ آپ کا بن جائے نا، دلائل تو آپ فائل بھی دیکھ کر یاد کر لیں گے، ذہن سیٹ ہو جائے کہ ہم نے کام کرنا ہے، آپ کو شرح صدر ہو اپنے کام کے اوپر۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، ایمان کے ساتھ بتاؤ، غلط بات پہ میری تائید نہ کرنا۔ جب بھی آپ مناظرے کی بات کریں گے لوگ کہیں گے مناظرے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں؟ جب بھی مناظرے کی بات کریں کیا کہتے ہیں؟ مناظرے کے لیے کچھ ہے، اور جب آپ دعوت کی بات کریں کوئی بھی نہیں کہتے شرائط ہے۔ آپ جب بھی جہاد کی بات کریں کہتے ہیں کچھ شرطیں ہیں، ایسے جہاد نہیں ہوتا مناظرہ، کچھ شرطیں ایسے نہیں ہوتا، اور جب دعوت کی بات کریں کوئی شرط کی بات نہیں کرتا۔ میں آیت پڑھتا ہوں، ذرا شرطیں آپ گننا۔ ادعو الی سبیل ربک، یہ دعوت کی آیت ہے نا، بولیے ادعو الی سبیل ربک، پڑھے بالحکمہ، آگے والموعظۃ کتنی شرطیں ہوگی؟ دو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اب میں مناظرے کی آیت پڑھنا لگا ہوں، وجادلہم باللتی ہی احسن، کتنی شرطیں ہوگی؟ تو مناظرے کے لیے ایک شرط ہے، دعوت کے لیے دو شرطیں، اور ہمیں شرطیں سلاتے ہیں بھئی آپ کے کام میں دو شرطیں ہیں۔ کبھی ہمارے منہ سے آپ نے زبان ہلتے دیکھی؟ کیوں نہیں زبان ہلتی؟ ہماری زبان جل جائے اگر ہم دعوت تبلیغ کے خلاف بات کریں، کیوں؟ وہ ہمارا کام ہے، ہم کیوں بکیں گے؟ وہ ہمارا کام ہے، ہم کیوں اعتراض کریں گے؟ اور یہ دعوت تبلیغ کا کام کرنے والی امت ہے، نبی نہیں ہے۔ جب امت ہے تو ان میں خامیاں بھی ہوں گی نا، ہم خامیاں برداشت کریں بھئی امتی جو ہیں، اور جو ہم کام کرنے والے ہیں ہم نبی ہیں یا امتی ہیں؟ ہمارے اندر خامیاں نہیں ہوگی تو یہ آپ برداشت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تعجب تر بات یہ ہے، ایک آدمی مبلغ ہو اور اس کی خامیاں ہو تو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، بھئی عوامی لوگ ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، نبی نہیں ہیں امتی ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو جو ہمارا کام ہے ہم سے غلطی ہو جائے تو درگزر فرمائے نا۔ ہم درگزر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں متشدد ہیں، اور آپ درگزر نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں بہت نرم ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ نرم ہم ہیں یا اور لوگ ہیں؟ اتنی زیادہ کوئی نرمی ہو سکتی ہے؟ یہ میں ذہن سازی اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے پوری بات آئے، پورا مسلک آئے، اکابر کا پورا مزاج سامنے آئے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔